جی ناظرین السلام علیکم. آج ایک ہی خبر پر بات کرنی ہے، لیکن اس خبر کے بہت سے اینگل ہیں، بہت سے شیڈز ہیں، بہت سی کونوٹیشن ہیں. کل جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا، وزیر اعظم نے جو خطاب کیا، خواجہ آصف نے جو ٹویٹ کیے، آرمی چیف نے جو خطاب کیا، ان سب سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آنے والے دنوں میں اس ملک میں کیا ہونے والا ہے؟ کون سی سیاسی جماعت بالکل پیچھے رہ گئی ہے اور کس نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے اور قومی دھارے میں شامل ہو گئی ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جلد از جلد ویڈیو آپ تک پہنچے. کل جناب یہ اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ ذرا لیٹ آیا ہے، لیکن اس کے اندر پھر کچھ باتیں واضح ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو اندر کی خبر ہی نہیں آ رہی تھی. خواجہ آصف صاحب نے پہلے ٹویٹ کرنے شروع کیے اور انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم مل کر مقابلہ کریں گے اور پوری قوم متحد ہو کے اپنے دشمن سے لڑے گی اور نہیں بخشیں گے. سخت آپریشن ہوگا. آپریشن کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن سخت کارروائی ہوگی. اچھا، یہ جناب خواجہ آصف صاحب نے بات کی. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں شامل نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کے پاس بڑا اچھا موقع تھا. دیکھیے، یہی آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے سامنے اپنے موقف کا احاطہ کرتے، اپنے موقف کی بات کرتے، دہشت گردی کے مسئلے کی بات کرتے اور اس کا حل تجویز کرتے، جو بھی ان کا ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں کبھی ڈائیلاگ سے نہیں گھبراتی، ڈائیلاگ سے بائیک آؤٹ نہیں کرتی. جنگ سے بائیک آؤٹ کر سکتی ہیں، انتخابات سے بائیک آؤٹ کر سکتی ہیں. ڈائیلاگ سے اگر آپ بائیک آؤٹ کریں گے تو آپ کی سیاست ختم ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ انا پرست، جنون پرست اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اور آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے رواداری نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے اور پی ٹی آئی نے بہت بڑا نقصان کیا ہے اپنا. ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، اور آخری لمحے تک ان کی طرف سے یہ ہوتا رہا کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے اور اتنے بندے آئیں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم کسی آپریشن کا حصہ نہیں بنیں گے. بھائی ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے طور پر فیصلہ نہیں سنا سکتے. ساری جماعتوں کو مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے اور بات کرنی ہے کہ آپریشن ہونا ہے یا نہیں ہونا. آپ اس ڈائیلاگ کا تو حصہ بنے نا، لیکن نہیں بنے. اچھا، یہی آرمی چیف ہے. بیرسٹر گوہر کی ان سے سرے راہے ذرا سی ملاقات ہوئی اور پی ٹی آئی کو بھنگڑے ڈال ڈال کے یہ جو ہے نا، انہوں نے گھنگرو توڑ دیے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. عمران خان صاحب نے فوراً جو ہے اس کے اوپر بیان دینا شروع کر دیے کہ بڑی اچھی بات ہے. وہی آرمی چیف وہاں بیٹھے ہوئے تھے. آپ ایک لمحے کے لیے اپنی خود غرضانہ پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور آپ قومی مفاد کی بات کرتے ہیں. یہ دہشت گردی کا افریت ملک کو چاٹ رہا ہے نا. یہ دہشت گرد کہاں پہ حملے کر رہے ہیں؟ مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں. یہ دہشت گرد معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، مساجد کو شہید کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کر رہے ہیں. یہ تو اس مسئلے پہ آپ نے بات کرنی تھی نا. یہ وہ مسئلہ تو نہیں تھا کہ عمران خان کو دیسی مرغی مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، عمران خان دیسی گھی کے پراٹھے کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. کل وہ دن نہیں تھا. آپ اپنی پالیٹکس کریں، آپ اپنے لیڈر کی تعریف کریں، اسے آسمان پر چڑھائیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن کل یہ دن نہیں تھا. کل آپ کو ملک کے مفاد کی بات کرنی تھی. کل آپ کو ملک کے امن و سکون کی بات کرنی تھی. کل آپ کو دہشت گردی سے افریت سے بچانے کے لیے پاکستان کو کچھ اسٹریٹجی تجویز کر کے دینی تھی. لیکن آپ نے اس سے انکار کیا، جس کا نقصان آپ کو ہوگا. اگر آپ دیکھیے آرمی چیف نے کیا اپنی تقریر میں کہا. انہوں نے کہا کہ کوئی شخص، ادارہ یا تحریک ہمیں نہیں روک سکتی. اور اس کا مطلب اشارہ کس طرف تھا کہ کوئی شخص اپنے طور پر اگر فرعون بنے گا، تحریک انصاف ہے اور کون سی ہے، یہ نہیں ہمیں روک سکتے. یہ اگر بائیک آؤٹ کریں گے تو ان کا بائیک آؤٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. جن لوگوں نے اس ملک میں خون بہایا ہے معصوموں کا، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بے انتہا ضروری ہے. تو یہ کل کی بات ہوئی اور اسے صاف اشارہ ہے پی ٹی آئی کی طرف. پی ٹی آئی اس سے پہلے دیکھیے، پی ٹی آئی کے اوپر بڑے داغ ہیں ان کے دامن پہ.
9 مئی کا داغ ابھی تک دھلا نہیں ہے، کوئی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 26 نومبر کا داغ ان کے اوپر سے دھلا نہیں ہے، اور یہ داغ اگر دھونے تھے تو وہ اس موقع پر شامل ہو جاتے اس ڈائلاگ میں، لیکن نہیں شامل ہوئے، تو وہ اب قومی دھارے سے باہر ہو گئے۔ وہ اب ایک ایسی جماعت ہے جو ہر چیز کا سوچ سکتی ہے سوائے پاکستان کے مفاد کا۔ انہیں پاکستان کے مفاد سے کوئی غرض نہیں ہے، باقی ساری باتیں ان سے کروا لو کہ عمران خان کو ایکسرسائز مشین دی ہے کہ نہیں ہے، بشرا بی بی کیا کہہ رہی ہیں، علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں، یہ سارے ان کے مسئلے ہیں۔ قوم، ملک، پاکستان، پاکستان کے مسائل داخلی، خارجی، معاشی، یہ ان کے مسائل نہیں ہیں، وہ اور ہی اینگل سے چل رہے ہیں۔ تو وہ اب وہ علیحدہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سارے معاملے سے جو قوم کی بہتری کے لیے کل کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ گورننس کے گیپس کو ہم کب تک شہداء کے خون سے بھریں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں کیا۔ نیشنل ایکشن پلان میں 14 نکات تھے، جس میں سے ایک نقطہ فوجی آپریشن کا تھا، 13 نکات کچھ اور تھے جس میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ حکومتیں اس میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ ہم نے مدارس کی رجسٹریشن نہیں کی، ہم نے معیشت بہتر نہیں کی، روزگار نہیں دیا، غربت ختم نہیں کی، ہم نے پولیس کو بہتر نہیں بنایا، ہم نے سزائیں اسپیڈی کورٹس نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ہم نے جو ہے فوج کو ضرور الزام دیا ہے۔ یہ تحریک انصاف والوں نے اس کے علاوہ کیا کیا؟ تو بہت سا بلیم ہمیں اور ہماری حکومتوں کو اٹھانا ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر غربت ہو، افلاس ہو، بے روزگاری ہو، جہالت ہو، دہشت گردی کے لیے وہ بڑی سود مند جگہ ہوتی ہے۔ اگر ہماری حکومتیں اور ساری حکومتیں جس میں ڈکٹیٹرشپ بھی شامل ہے، اگر لوگوں کو سہولتیں پہنچا سکتے ہیں، اگر ان کو معاشی طور پہ خوشحال کر سکتے، ان کی غربت ختم کر سکتے، یہ نوجوان جو اب ذہن میں جنون لیے اور ہاتھ میں بندوق لیے پھر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی روزگار ہوتا تو اس طرح کی حرکتیں نہ ہو رہی ہوتی۔ تو یہ محرومیاں ختم کرنا حکومتوں کا کام تھا جو انہوں نے نہیں ختم کی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اور کل آرمی چیف نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی۔ اب ان گیپس کو ہم آپریشن کرتے ہیں یا دہشت گرد کو کارروائی کرتے ہیں، مارے تو پھر سیکیورٹی فورسز کے لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بہت خوفناک سچویشن ہے، ہمیں اپنی گورننس کو بھی بہتر کرنا ہے۔ دوسرا، خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا تعاقب کریں گے اور جہاں جہاں ہیں انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بن سکتا ہے کہ شاید افغانستان میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے، اس کا یہ مفہوم اس لیے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، افغانستان سے وار باقاعدہ وہ پاکستان نہیں چاہتا۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، نہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، پاکستان افغانستان کی وہ جو جنگ ہے وہ نہ مفید ہے افغانستان کے لیے، نہ پاکستان کے لیے، نہ خطے کے لیے، نہ دنیا کے لیے۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گرد جن کے خلاف ثبوت ہوں، ان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائی افغانستان میں ہو سکتی ہے، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور شاید افغان حکومت بھی ہم سے یہی چاہتی ہو، کیونکہ یہ دہشت گرد ان کی کنٹرول سے باہر ہے۔ دیکھیے، یہ کیا کیا تنظیمیں بن گئی ہیں اور یہ پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہی ہے۔ آرمی چیف نے کل ایک بیان دیا، انہوں نے کہا اب ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہیے۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس طرح کی دہشت گردی کے خلاف، اس کے سہولت کاروں کے خلاف، چاہے وہ میڈیا میں ہوں، عدالتوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ان کے خلاف اب ہم نے ہارڈ سٹانس لینا ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی یا مصلحت کا کام نہیں کر سکتے، رویہ نہیں اپنا سکتے، اب ہم نے سختی سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ کچھ لوگ ریاست کے خلاف، اب یہ بات طے ہو گئی ہے، ریاست کے خلاف آپ ہتھیار اٹھائیں گے تو ریاست آپ کو نیست و نابود کر دے گی، لیکن اگر آپ اپنا ہتھیار ریاست کے سامنے سرنڈر کریں گے، ریاست کے آئین اور قانون کو تسلیم کریں گے، تو پھر ریاست آپ سے بات کر سکتی ہے، اس صورت میں معافی کی بھی گنجائش مل سکتی ہے۔
تو یہ لیکن جیسے BLA ISKP اور BYC جیسی آرگنائزیشن ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف بات کرتی ہے، جو افغانستان سے جن کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں ان کے کہنے پر یہاں پر دہشت گردانہ واقعات کر رہی ہیں، اور جن کی فنڈنگ بھارت سے ہو رہی ہے، ان کے لیے اب اس روئے زمین پر، اس ارض پاک پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مصمم ارادہ ہے سیاستدانوں کا، تمام سیاسی جماعتوں کا اور پاکستان فوج کا۔ دعا کیجئے کہ پاکستان اس عزم میں کامیاب ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔